بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے 10 قدیم ترین شہر کون کون سے ہیں؟ نہیں تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے 10 سب سے پرانے شہر کون سے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے دمشق۔ آبادی کے لحاظ سے شام کا دوسرا بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 20 لاکھ ہے۔ اس شہر کی تاریخ 10,000 سے 8,000 سال قبل از مسیح کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 10,000 سال قبل یہ شہر آباد تھا۔ دمشق میں دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکار موجود ہیں اور ان کی قدیم عبادت گاہیں بھی۔ اس کی جیولوجیکل لوکیشن بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین تجارتی مراکز میں سے ایک ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ علم و ہنر، ادب، تجارت، معیشت اور تہذیب کا مرکز تھا۔ یہ قدیم رومن سلطنت اور بازنطینی سلطنت کا اہم ترین شہر رہا ہے، اور اسلام آنے کے بعد یہ مسلمانوں کے اہم ترین مرکز کے طور پر بھی جانا جاتا رہا ہے۔ قدیم عرب اپنی تجارت کی خاطر شام ہی کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ 9ویں نمبر پر ہے ایتھنز، یونان۔ ایتھنز کو قدیم مغربی تہذیب کے مرکز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جس کی آبادی 10 لاکھ ہے۔ اس کی تاریخ 7,000 سال قبل از مسیح کی ہے۔ یہ شہر عظیم فلاسفرز، آرٹسٹ، ریاضی دان اور عظیم فاتحین کی جائے پیدائش ہے۔ اب بھی یہ جدید یونان میں ادب، ثقافت، تعلیم، سیاست اور انڈسٹریل ہب کے طور پر اپنی پہچان برقرار رکھے ہوئے ہے۔ قدیم شہر کی باقیات ایک پہاڑی کی چوٹی پر اب بھی موجود ہیں، جہاں اب تاریخی عجائب گھر اور آثار قدیمہ کے دفاتر اور ریسرچ سینٹرز موجود ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے بیبلوس، لبنان۔ بیبلوس قدیم شہروں کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے، جس کی تہذیب 5,000 سال پرانی ہے۔ قدیم شہر کے اوپر اب یہ جدید خوبصورت شہر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سمندر کے کنارے واقع اس خوبصورت شہر کے نظارے زمانہ قدیم میں بھی دل فریب تھے اور آج بھی۔ قدیم چرچ، عبادت گاہیں اور کھنڈرات اس کی عظمت رفتہ کی داستان سناتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت شہر یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں اب ایک جدید شہر بن چکا ہے، جو لبنان کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل کا لفظ بھی اسی شہر سے جڑا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے یروشلم، فلسطین، بیت المقدس۔ یروشلم مشرق وسطیٰ کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شہر ہے، جو دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لوگوں کے نزدیک یہ انتہائی مقدس شہر ہے۔ اس کی تاریخ 3,000 سال قبل از مسیح کی ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں میں بے شمار جنگیں ہو چکی ہیں، جن کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل کی مغربی دیوار کی باقیات موجود ہیں، جو یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ موجود ہے، اور وہ مقام بھی یہاں موجود ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی رات آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تھے، تاکہ خدا ان کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے۔ اب یہ شہر یہودیوں کے پاس ہے اور جدید اسرائیلی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ اب یروشلم کی آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے وارانسی، انڈیا۔ بھارت دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے مرکز کے میں سے ایک کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے مقدس دریا گنگا کے کنارے یہ شہر وارانسی آباد ہے، جو ہندوؤں کا مقدس ترین شہر ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ شہر ان کے خدا شیوا نے بنایا تھا۔ یہ ریاست اتر پردیش کا شہر ہے۔ ہندو یہاں اپنا مقدس فریضہ گنگا اشنان کرنے جاتے ہیں۔ اس کی تاریخ 11 صدیاں قبل از مسیح کی ہے۔ اس شہر میں 2,000 کے قریب مندر موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا ہندوؤں کا مقدس مندر گولڈن ٹیمپل بھی موجود ہے، جو ان کے خدا شیوا کی نسبت سے ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی آبادی 15 لاکھ کے قریب ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے چولولا، میکسیکو۔ 2500 سال قبل یہ شہر چند گھروں کی آبادی کے گاؤں سے بننا شروع ہوا۔ اس شہر کا نام کا مطلب ہے پرواز کی جگہ یا اڑنے کی جگہ۔ جب اسپین کے لوگوں نے اس شہر کو فتح کیا تو وہ اسے اسپین کے باہر سب سے خوبصورت ترین شہر کے طور پر مانتے تھے۔ اس شہر کی وجہ شہرت یہاں پر گریٹ پیرامڈ آف چولولا ہے۔ یہ انسانی ہاتھ سے بنا ہوا سب سے بڑا مونومنٹ ہے، جس کے نیچے متعدد غاریں اور سرنگیں موجود ہیں۔ نمبر 4 پر ہے جیریکو، فلسطین۔ آج کل جیریکو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جس کی آبادی 25 سے 30 ہزار کے لگ بھگ ہے، لیکن تورات میں اس شہر کو
کھجوروں کے درختوں والا شہر کے طور پر کہا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے شہر کی کھدائی کے دوران 11,000 سال قبل کے کچھ نوادرات دریافت کیے ہیں۔ یہ شہر فلسطین کے وسط میں واقع ہے، جو تجارت اور تجارتی ہب کے لیے موزوں ترین جگہ ہے۔ یعنی پہلی صدی عیسوی میں شہر رومیوں کی طرف سے تباہ کیا گیا، پھر بازنطینی سلطنت نے اسے دوبارہ آباد کیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تباہ و برباد اور پھر آباد بھی ہوتا رہا۔ نمبر 3 پر ہے حلب، شام۔ حلب شام کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہے۔ حلب کی سب سے خاص بات اس کا جغرافیہ ہے، جو سلک روڈ کے وسط میں واقع ہے، جو ایشیا اور بحیرہ روم کی دنیا کو ملاتا ہے۔ یہ شہر 8,000 سال پرانا ہے، لیکن یہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ سے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ شہر 13,000 سال پرانا ہے۔ حلب مختلف سلطنتوں کے زیر اثر رہا ہے، کبھی رومن، کبھی بازنطینی، کبھی عثمانی ترک۔ اس وجہ سے یہاں کا فن تعمیر شاندار ہے، جس میں مغرب اور مشرق کا فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ پرانے حلب میں حمام، گرجے، مساجد اور سکول اور بہت سی تاریخی اور شاندار عمارتوں کے آثار موجود ہیں۔ حلب کو ملک شام کی روح بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پلووڈیو، بلغاریہ۔ پلووڈیو کی تاریخ 4,000 سال قبل از مسیح کی ہے۔ یہ شہر بھی دنیا کی مشہور ترین اور طاقتور ترین سلطنتوں کے زیر اثر رہا ہے۔ اسے پہلے رومن، پھر بازنطینی اور بعد میں عثمانی ترکوں نے فتح کیا، حکومت قائم کی، اور 1885 میں یہ شہر بلغاریہ کے حصے میں آیا، اور یہ بلغاریہ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر اپنے شاندار نظام تعلیم، ثقافت اور معاشی ہب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پرانا شہر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں زیادہ تر اب ہوٹل، عجائب گھر، ورک شاپ موجود ہیں، اور کچھ قدیم گھر بھی جو اپنی عظمت رفتہ کی داستان سناتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے لیو یانگ، چائنا۔ پہلے بیان کیے گئے تمام 9 شہر بحیرہ روم کے ارد گرد واقع ہیں، لیکن یہ شہر بحیرہ روم سے دور چین کے وسط میں واقع ہے، جو قدیم چین کی تہذیب اور ثقافت کا تاج پہنے ہوئے ہے۔ یہ شہر قدیم چین کی عظیم سلطنتوں کی جنگوں کے دوران بھی محفوظ رہا، جس وجہ سے یہاں کی ثقافت اور عمارتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس شہر کی تہذیب 4,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ چین کی مشہور سیاحتی شہروں میں سے ایک ہے، سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا چینی شہر، جہاں بدھا کے مجسمے اور قدیم چینی مذہبوں کی باقیات موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ شکریہ۔